السلام علیکم، میں ہوں توسم ریاض رانجھا۔ اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر بڑا بڑا ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے، نوجوان بڑا بڑا کرنے جا رہے، پر وہیں پہ اگر دیکھا جائے تو شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت ہی مائنر نظر آئے گی۔ پرانے لوگ تو شعر و شاعری کرتے تھے، شاعر تو ہمارے ملک کے اندر کافی تھے، مگر نوجوانوں کے اندر سے شاعر کا نکلنا یہ بڑی ایک کامیابی ہمارے پاکستان کے لیے۔ اسی وجہ سے آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے، نارتھ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے، بڑی زبردست اسلام آباد کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شاعر ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیٹسٹ اگر دیکھا جائے تو شاید یہ پاکستان کے سب سے جو کم عمر ہیں نوجوان، اس کے اندر یہ شاعر ہیں، بڑے زبردست سے۔ میرے ساتھ نور اللہ خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ نور اللہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ نور صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، شعر و شاعری کا تعلق اور پڑھ آپ کیا رہے، ان ساری چیزوں کو آپس میں مکس میچ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا مجھے۔ تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ میں نارتھ وزیرستان کا ایک ایسے پسماندہ علاقے سے ہوں جہاں کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو پھر میں اسلام آباد آیا ایجوکیشن حاصل کرنے کی، میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور ابھی میں ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی سے BSIR کر رہا ہوں، لاسٹ 7 سیمسٹر، سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر انٹرنیشنل ریلیشن۔ چل رہا ہے۔ تو اصل میں میرا شوق شعر و شاعری سے کچھ بزنس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں جب ICB کالج سے میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کر رہا تھا تو وہاں مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے، سپورٹ کیا بہت زیادہ، مطلب ہوتے کچھ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اسٹوڈنٹ آگے چلا جاتا ہے، اس ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، تو اس میں سے اسٹوڈنٹس میں وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس میں حوصلہ آ جاتا ہے اور بھی آگے بڑھنے کا جذبہ آ گیا۔ جذبہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے دو بہت ہی قابل معزز ٹیچر تھے، ایک سر رفیق الرحمان بلوچ، ٹھیک ہے۔ جو مجھے ہسٹری پڑھاتے تھے، تو بہت سپورٹ کیا اس نے، اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیچر ہے شاہد یمین صاحب، اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، اردو کے ٹیچر تھے۔ تو وہ جب ہمیں جو اردو کی جو بک ہوتی تھی اس میں جو نظمیں ہوتی تھی تو اس میں جو ہمیں پڑھاتے تھے، تو اس سے مجھے اچھا لگا کہ میں نے بھی پوئٹری کا آپ نے بھی پوئٹری کی طرف آپ کا بھی لگاؤ ہے، اس کے انداز سے، جو اس کے پڑھانے کا انداز تھا، تو اس سے مجھے محبت ہوئی، جا کے میں نے بھی پوئٹری کیونکہ زیادہ تر جو شاعر ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا وہ چکر ہے تو آپ اس طرح سے شاعر بنے۔ ہاں، میں اس وجہ سے، اور دوسری جو مین بات ہے کہ میں ہسٹری کا مجھے شوق ہے، اور ہسٹری کا، ٹھیک ہے۔ تو میری جتنی بھی اگر شاعری ہے جو مجھے پسند ہے وہ پالیٹکس پہ، ورلڈ کنٹریز پہ، ٹھیک ہے۔ اور مطلب جو حالات ہے کنٹریز کے، اس بیس پہ مجھے پسند ہے پوئٹری۔ تو اصل میں جو یہی ریزن ہو، یہی ریزن ہے۔ تو زیادہ تر آپ کو شاعر کن کی شاعری سب سے زیادہ چلا؟ سب سے اگر اچھی شاعری مجھے لگتی ہے تو علامہ اقبال کی ہے، اسلامک لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال کے جو جواب شکوہ اور جواب شکوہ تھا، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کی بکس میرے پاس پڑھی ہوئی، تو اس نے تھوڑی میرے لائف کو نا چینج کیا۔ تو اس وجہ سے آپ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تو حبیب جالب ہو گئے، فیض احمد فیض، فراز، یہ تو بڑے ٹاپ کے ہیں، یہ تو بڑے ٹاپ مجھے پسند، بہت آپ یہاں پسند ہے۔ کیونکہ مجھے جو پوئٹری پسند ہے وہ پالیٹکس اور کنٹری سے ریلیٹڈ ہو، تو اس طرح۔ تو بڑا جی زبردست آپ کو شعر و شاعری کا شوق ہے، تو ہمارا پاکستان اتنا پیارا وطن ہے، سب سے پہلے تو پاکستان سے ریلیٹڈ پھر کوئی شعر و شاعری سنا۔ پاکستان سے ریلیٹڈ تو میرے پاس بہت زیادہ اشعار ہیں، لیکن میں سب سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا نام، اور سیکنڈلی اپنے فلیگ کی بے حرمتی نہیں۔ بل چاہیے کیا ہے بالکل۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں واک سے آ رہا تھا، تو یہ جو کوڑے کے ڈبے میں نا پاکستانی فلیگ پڑا ہوا نظر آیا، تو میں نے وہ فلیگ اٹھایا وہاں سے، اور میں گھر لے آیا، اور میں نے دھویا اس کو اور سکھا کے، پھر آج بھی یہ 2 سال پہلے کی بات، 3 اگست کی، اچھا، تو میں وہ فلیگ آج بھی میرے پاس ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے اس میں فلیگ اور کنٹری کے نام کا جو ہے نا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے انیشل کچھ پرابلم بالکل اس کے ساتھ سے ہمیں اختلافات ہو سکتے، بالکل۔ لیکن پاکستان ہے تو آج ہم بھی ادھر بیٹھے تو پاکستان بھی کو سے بیٹھے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے پھر میرے پاس اشعار ہے کچھ۔ تو وہ میرا شعر یہ ہے کہ نہ کوئی ساز ہے نہ مطلب ازا سے ہے، نہ کوئی ساز ہے نہ مطلب ازا سے ہے، مجھ کو اگر عشق ہے تو پاکستان سے ہے۔ اور دوسرا شعر ہے وطن کے
جان نثار ہے وطن کے کام آئیں گے، ہم لوگ ایک روز اس زمیں کو آسماں بنائیں گے۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، بڑا زبردست آپ نے شعر پڑھے۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود بختون ہے، جی ٹھیک ہے، تو بختون یہ جو پشتو ہے، پشتو میں بھی آپ کو شعر و شاعری آتی ہے؟ جی، پشتو میں بھی شاعری اس کی ہمیں سمجھ تو نہیں آئے گی، بعد میں آپ سے ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، پر کوئی زبردست سے ایک دو شعر سنائیں۔ پشتو کی تو شاعری بہت اچھی ہوتی ہے، بس یہ کہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ بس ایک وہ سنائیں لڑ رہا تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کہ پہلا شعر کے محلنیم چه زخمونو تا بوشرم انتقام په پرهرونو کې راغړم زه پښتون چې کله سم شم لږ دماشم زه پښتون چې کله سم شم لږ دماشم د ذرې ذرې حساب به درنه غواړم اور اس ذرے ذرے کا کیا بڑھے گا، کیا بات ہے۔ ایک اور شعر جسی طرح تکبیر د جنازې چې ملایان را پسې وکي تکبیر د جنازې چې ملایان را پسې وکي قسم د یو سړی به ډېر ارمان را پسې وکي کیا اور ارمان ٹوٹ گئے جنازے کو دیکھ کے، کیا بات ہے کیا بات ہے، بڑے زبردست شعر ہے۔ اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جدھر آپ بیسیکلی یہ اتنا زیادہ جو شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات کی تنہائی میں کہا جاتا ہے کہ شعروں کی آمد آتی ہے، تو اس بات میں کوئی حقیقت موجود ہے، صداقت موجود ہے کہ آپ جب خود شعر لکھتے ہیں یا آپ کا جب دل چاہتا ہے کہ میں شعر سنوں یا دیکھوں یا پڑھوں، ٹھیک ہے، تو رات کی تنہائی میں سچ بات یہی ہے واقعی کیونکہ میں نے جتنے بھی شاعری لکھے تو میں جب ڈائری پہ لکھتا ہوں نا تو راک گئے بولکا ہے۔ رات مطلب 10 بج رہے جتنا بھی ٹائم ہو تو مطلب رات کو ہی ہوتا ہے اور میں اس پہ ٹائم بھی فکس کرتا ہوں کہ 10:21 پہ میں وہ ٹائم بھی لکھتا ہوں تو واقعی واقعی اس کا مطلب اس کے اندر حقیقت موجود ہے کہ رات کو شاعری آتی ہے۔ اچھا پشتو میں کرتے ہیں، اردو میں، ان دو میں ہی آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو پشتو میں بڑا مجھے ایک اچھا آپ کا لگا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو اشعار اور اردو کے مجھے بتائیں جو آپ کے اپنے سب سے زیادہ فیوریٹ ہو۔ جو ایک اور شعر ہے امن غواړم ټول جهان ته امن غواړم ټول جهان ته خو اول حساب د ورشي امن غواړم ټول جهان ته خو اول حساب د ورشي چې ډېر کشمیر تباه ده که ډېر وزیرستان تباه ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، بہت زبردست۔ اردو کے دوست سنائیں ذرا، کوئی علامہ اقبال کے ہوں یا فیض علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ملاقاتیں جب عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال ملاقاتیں جب عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال صنم جو روتا ہے کا مؤذن بنے بیٹھے ہو۔ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مجھے بھی ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ میں سمجھتا ہوں شعروں کے اوپر سب سے بڑا شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس شعر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ قربان ہو جاتے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا طنز و مزاح سے بھرپور ہنسی بذات والے بھی شعر آپ کو یاد ہیں کوئی جس کے اندر طنز کیا جاتا ہے؟ ایسے بھی کوئی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں؟ نہیں مجھے اس قسم کا نہیں شوق کہ میں طنز کروں میں فرینڈشپ پہ بھی زیادہ مطلب کچھ پیار سے ریلیٹڈ لفظ، یعنی کہ جو آج ہماری یوتھ ہے وہ تو پیار کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اگر جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں وہ تو سب سے زیادہ پیار میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ شیئر کیجئے گا جو پیار سے ریلیٹڈ ہو، لفظ سے ریلیٹڈ ہو۔ تو وہ ایک شعر ہے کہ وہ روٹا رہے مجھ سے یہ منظور ہے لیکن وہ روٹھا رہے مجھ سے یہ منظور ہے لیکن یہ منظور ہے۔ یار اسے سمجھاؤ کہ میرا شہر نہ چلو واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور کوئی اور شعر ہے کہ تجھ کو کیا خبر تجھے ہارنے والے کہ تجھ کو کیا خبر تجھے ہارنے والے کس قدر سخت ندامت سے تجھے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر بھی فرمائش آتی ہے فادر کی طرف سے، مدر کی طرف سے کہ جی کوئی شعر سنا دو، یا دوستوں میں جب آپ جاتے ہیں تو کبھی فرمائش آتی ہے؟ پیرنٹس کی طرف سے تو نہیں آتی، والدہ کی طرف سے کبھی کبھی تو میں وہ اعتراض تو نہیں کرتے اس چیز کے اوپر؟ والدہ کرتی ہے پیرنٹس کرتے کہ فیملی کے آپ اس طرح پوئٹری نہ کریں مطلب پالیٹکس وغیرہ سے چھوپ دیں تو میں نہیں کرتا اتنا زیادہ کیونکہ کبھی کبھی کہ تم تے آئی سے میں نے آپ کو بولا نا کہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں آئیا کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کو جو شوق ہوتا ہے پھر اس قسم کے ٹائپس کے آپ پوئٹری سول تو اپنی پسند کی جو آپ کی پوئٹری ہے
ٹھیک ہے کچھ اشعار میرا دل ہے آپ وہ سنائیں کو اگر نظم ہے تو وہ سنا دے ایسے آپ اب ایک اور شعر ہے کہ ہم پٹھان ہے روٹ سکتے ہیں پر چھوڑ نہیں سکتے. ویری ہم پٹھان ہے روٹ سکتے ہیں پر چھوڑ نہیں. نہیں سکتے. ہمارے کانوں میں اذان کے بعد وفا پھونکی گئی. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گڈ جی اور آگے چل. دوستوں پہ میں نے کہا کہ شاعری بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ دوست ہوتے ہیں لیکن زندگی میں کوئی اچھا دوست نہیں ملتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک انسان کو تھوڑا وقت کے لیے کوئی مصیبت آنی چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کون اس کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں. اس کو احساس ہو کہ کون جس دوست کا ہم بہت ناز کرتے ہیں کہ میرا وہ فلاں ایک دوست ہے وہ فلاں دوست میرے ہیلپ کر دے گا لیکن مشکل گھڑی آتی ہے تو کوئی ساتھ دے دے. تو اس وقت پتہ لگتا ہے اس فلاں دوست کا اس فلاں دوست کا آتی. اس وجہ سے پھر مطلب دوستوں کے اوپر کی کوئی شعر دیکھا مجھے کہ تعلق یوں نہیں رکھتا کبھی رکھا کبھی چھوڑا جسے میں چھوڑ دیتا ہوں پھر ہمیشہ چھوڑ دیتا. کیا بات ہے کیا بات ہے بہت زبردست. اچھا وہ یہ بتائیں انٹرنیشنل ریلیشن آپ پڑھ رہے آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ اپنے آپ کو آگے دیکھ رہے ہیں یا شاعری کو لے کے ساتھ چلیں گے؟ اصل میں تو میرا جو فرسٹ جو ٹارگیٹ ہے میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے پوئٹری تو ساتھ چلتی رہی تھی اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ٹھیک کہ بالکل ٹھیک. اسٹڈی کرو تو دونوں چیزیں ساتھ. اگر بندے نے ٹائم اپنا فکس کیا کہ میں نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے تو ہر چیز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو تھینک یو. میں نے آگے مطلب اسٹڈی کرنی ہے. اور دوسری سب سے مین چیز کہ میں نے اپنے اسٹڈی سے اپنے ایک ایسے نارتھ وزیرستان اور ایسے پسماندہ علاقے کی نمائندگی کرنی ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ یا پاکستان کے لیول پہ اس کی اچھی نمائندگی کرو. اپنی عوام کو جو ان کا حق ہو ان کو سپورٹ کرو. اچھا بہت بہت شکریہ نور خان صاحب آپ نے وقت دیا. جاتے جاتے کچھ اشعار کوئی نظم میرا دل ہے کہ آپ سنائیں خاص طور پہ ہمارے اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا کے کے اندر سیلاب میں لوگ ڈوب گئے ان سے ریلیٹڈ کوئی شعر ہو یا کوئی اور شعر ہو. اور سب سے پہلے باجوڑ اور وہ سوات اور بنیر میں جو واقعہ ہوا ہے بالکل سیلاب کا اس پہ بڑا افسوس. بالکل ان کے ساتھ ہم کھڑے بلکہ ہماری جو یوتھ پارلیمنٹ ہے وہ بھی ان کو فان کر رہی ہے بالکل اور ان کے لیے بہت زیادہ چندہ وغیرہ کیا ہے اور ادھر تک پہنچایا بھی ہے. بالکل بالکل. تو میں خود ہی یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان سے پیروپی جنرل ممبر شاباش شاباش. اور تو ان کے لیے میرا ایک شعر ہے کہ محسن حریب لوگ بھی تنکے کے ڈیر ہے. محسن حریب لوگ بھی تنکے کے ڈیر ہے ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہ گئے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے اس کے اور ہم لوگ جتنی قوم ہے ہر آنکھ اشک بہار ہے کیونکہ ہم لوگ جو کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خاص طور پہ ہم لوگ پاک آرمی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بر وقت پہنچے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جان ہو جائے. دو تین شعر اور سنائیں تو تو ایک اور شعر ہے کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں ہور سے. کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں ہور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. واہ. تو ایک اور شعر ہے کہ موت بھی اس لیے گوارا ہے موت بھی اس لیے گوارا ہے موت آتا نہیں آتی ہے. آتی ہے. کیا بات ہے یہ کیا بات ہے. بہت شکریہ نور خان صاحب اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. ایک نارتھ وزیرستان کا لڑکا اس نے محنت کی اسٹرگل کی ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے کافی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں کافی لوگ آپ کو روکتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے مگر انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر دکھاتا. یہ وہاں سے چلے اسلام آباد آئے اور آج اتنے خوبصورت خوبصورت یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ابھی پروگرام تو ختم ہونے کا وقت ہوا ورنہ ان سے سارا دن میں شعر و شاعری تو اللہ آپ کی لمبی زندگی کری تھی اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.